اگلے مقالہ نگار کی حیثیت سے میں مولانا اسامہ رشادی مکی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شاہ نشین پہ تشریف فرما صدر نشست اور محترم و مکرم حاضرین مجلس، وقت کی تنگ دامانی کا احساس ہے، اس لیے میں تلخیص سے بھی صرف نظر کرتے ہوئے مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈال کے اپنی جگہ لوں گا، اس لیے کہ وقت کی تلخیص، مقالے کی تلخیص جو ہے وہ وقت کے ساتھ وفا نہیں کر پائے گی، اس لیے میں مولانا کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں ان پر روشنی ڈال کے اپنی جگہ لوں گا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے الوداع اے ملت کے نگہبان۔ مولانا مرحوم کی زندگی کے 3 اہم نکات میری نظر کے سامنے ہیں جس پر میں نے کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی ادب الاختلاف ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا، دوسرا ہمت و جرت، اور تیسرا اکابر پرستی کی جگہ مولانا نے اکابر پیروی کا ذوق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک نمایاں اور قابل قدر پہلو ادب اختلاف تھا۔ وہ اختلاف رائے کو نہ صرف علمی ضرورت سمجھتے تھے بلکہ اسے اخلاقی دائرے میں رہ کر برتنے کا عملی نمونہ بھی تھے۔ آپ کے نزدیک اصل کمال یہ نہ تھا کہ ہر شخص آپ کی رائے کو مانے، بلکہ یہ تھا کہ اختلاف رائے کے باوجود دلوں میں عزت، زبان میں نرمی اور سوچ میں عدل باقی رہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلکی شخصیات کی خلوص نیت اور دینی خدمات کے کھلے دل سے اعتراف کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محض فکری اختلاف سے کسی کی نیت پر حملہ کرنا اور اس کی محنت کو نظر انداز کر دینا علم دیانت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی گفتگو میں تنگ نظری یا الزام تراشی کا شائبہ تک نظر نہ آتا تھا۔ ان کی پوری زندگی اکابر پرستی سے پاک اور اکابر پیروی سے آراستہ تھی۔ وہ بزرگوں کا احترام تو کرتے تھے مگر آنکھ بند کر کے ان کی نقل نہیں بلکہ ان کے اصول، مزاج، اخلاص اور توازن کو اپنانا اصل پیروی سمجھتے تھے۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی خدمت میں دلوں کا جوڑ، زبان کی نرمی اور اختلاف میں وقار اصل کامیابی کا راز ہے۔ اختلاف اگر ادب اور انصاف کے ساتھ ہو تو وہ تقسیم نہیں تہذیب بنتا ہے۔ مولانا مرحوم کی جرت اور ہمت، بہت ساری چیزوں کا ذکر مقالے میں بھی کیا گیا ہے۔ یہاں دلہ پور کے قریب جو حادثات پیش آئے اور ان کی وفات سے چند روز قبل سعود بھائی نے ذکر کیا کہ محرم کے موقع میں چند افراد کو پولیس نے گرفتار کر دیا۔ انتظامیہ سے جس پیرانہ سالی کے باوجود ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان بچوں کی رہائی ان کی کوشش سے عمل میں آئی، اس پر یہ کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم جرت، غیرت اور عزم فولادی کے ناقابل فراموش داستان۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم کی شخصیت صرف کتابوں میں بند الفاظ کا نام نہیں، وہ حیات کے صحرا میں بہادری کی چلتی پھرتی تفسیر، عزم صادق کی بلند ترین مثال اور دین حق کے راستے میں ہر خوف کو پامال کرنے والے مرد مجاہد تھے۔ ان کی جرت کوئی لمحاتی جذبہ نہ تھی بلکہ ایمان کی چنگاری سے بھڑکنے والے وہ آگ تھی جس نے باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ انہوں نے حق کی صدا کو بھی کمزور نہ ہونے دیا، نہ حالات کا طوفان، نہ زمانے کی مخالفت، نہ ہی باطل کی دھمکیاں ان کے حوصلوں کو متزلزل کر سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ سچ کا راستہ آزمائش سے خالی نہیں، لیکن پھر بھی سینہ سپر اس راہ پر چلتے رہے۔ ان کی نگاہوں کی چمک، کلام کی تاثیر اور فیصلوں کی جرت مندی آج بھی دلوں میں بجلی بن کر گرتی ہے اور روح کو جلا دیتی ہے۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ کردار و جرت کے مینار تھے جن کی بلندی پر وقت کی دھول کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ان کا وجود ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ آج بھی ان کی یادوں کا چراغ روشن ہوتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتا ہے، روح محبت و عقیدت سے بھر جاتی ہے اور زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے، سلام اس مرد مومن پر جس نے حق کے نام پر ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی روح کو سکون دے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ آخر میں ہم نوجوانوں کے لیے، نئے فارغین کے لیے مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر موزون معلوم ہوتا ہے کہ جامع الفت کیوں ملے، کیوں کر ملے، کیسے ملے، جامع الفت کیوں ملے، کیوں کر ملے، کیسے ملے،
آہ جاتے ہی نہیں جب جانب میخانہ ہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. عز و شان وطن مرکز علم و فن مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن